بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا مہینہ سایہ افغن ہے جو رحمتوں برکتوں والا ہے، اور سب سے بڑی بات مغفرت والا اور جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہے۔ یعنی کہ اس مہینے میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں کر دی گئی ہیں کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مغفرت کروا دیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیں، بخشش طلب کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس مہینے میں جوش میں ہوتی ہے، اور جو تھوڑی سی محنت بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اور دوزخ کے جتنے دروازے ہیں وہ سب کے سب بند کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا۔ یعنی کہ آپ کے جو سب سے بڑا دشمن تھا شیطان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر لیا، اور دوسرا دشمن جو اندر کا دشمن ہے وہ نفس ہے، اور وہ کس طرح ختم ہوتا ہے؟ وہ بھوک اور پیاس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے جو دونوں دشمن ہیں وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے مغفرت کروانا کہ باقی کسی اور مہینے میں اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو فرمایا آمین آمین آمین، یعنی 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ رمضان کا مہینہ پائیں اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکیں۔ یعنی کہ اس مہینے میں اپنی مغفرت کروانا اتنا آسان ہے کہ اگر آپ پھر بھی نہیں کروا سکے تو پھر کسی اور مہینے میں مغفرت کرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے میٹرک میں بچہ پڑھتا ہے کلاس میں، اسکول میں، اور امتحان آتا ہے، اور امتحان میں میٹرک کے بچے کو یہ کہا جا رہا ہے، یا اے لیولز او لیولز کے بچے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ABC لکھیں آپ، یا الف بے پے لکھیں آپ۔ تو اگر وہ بھی نہیں لکھ سکتا تو دوست کہیں گے کہ یار تو نے اتنا آسان امتحان آیا، ABC لکھنی تھی، وہ بھی نہیں لکھ سکا اور فیل ہو گیا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اتنا آسان ٹیسٹ ہے، اتنا آسان کر دیا گیا ہے مغفرت کرانی، اگر آپ پھر بھی مغفرت نہیں کروا سکے تو پھر اب بندہ کیا کرے؟ تو یعنی کہ یہ مہینہ اتنا آسان اس لیے ہے، میں نے بتایا کہ آپ کے دونوں دشمن، باہر کا دشمن شیطان، اندر کا دشمن کون ہے؟ نفس ہے، دونوں اس وقت بند ہے۔ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے جکڑ لیا، نفس کا جو دشمن ہے اس کو آپ دن بھر جب بھوک اور پیاس جب آپ کو لگتی ہے تو وہ جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کا دب جاتا ہے۔ تو اب یہ دونوں دشمن آپ کے دب گئے، اور پلس اتنی برکات، اتنی رحمتیں اس مہینے کی ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا پہلا 10 عشرے، پہلا جو 10 عشرہ ہوتے ہیں وہ رحمت اور برکت کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 عشرے جو ہوتے ہیں وہ مغفرت کے ہوتے ہیں، اور تیسرے جو 10 عشرہ ہوتے ہیں، 10 دن ہوتے ہیں، وہ آپ کی جہنم سے خلاصی کے ہوتے ہیں۔ تو پہلے دن سے ہی اتنی برکات ہوتی ہیں اور اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے خود بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، آپ کا دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کا، آپ کا دل چاہ رہا ہے نیک کام کرنے کا اور برے کاموں سے رکنے کا۔ اور آپ نے مسجدوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجدوں میں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور سروے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں اس میں تقریباً 30 to 40% جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ 90% تک چلے جاتے ہیں، یعنی کہ 90% لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رحمتوں سے، یہ برکتوں سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ آپ کے اندر جو کیفیات ہے، جو آپ کے ایمان کی جو حلاوت ہے،
اس کو آپ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس نور کی وجہ سے آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ دعائیں کریں، آپ تسبیح کریں۔ تو اس مہینے میں یہ اتنا آسان کر دیا گیا، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص، مطلب کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اگر اس مہینے بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ان ادر ورڈز یہ ہے کہ یار آپ کے میٹرک میں پڑھتے ہیں، آپ اے لیولز او لیولز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کو اے بی سی لکھنے کی جو ٹیسٹ آئی تھی وہ بھی آپ نہیں کر سکے، تو اب پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ کی غلطی ہے کہ آپ اے بی سی بھی آپ کو لکھنی نہیں آتی۔ تو یہ مہینہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اپنی مغفرت کروانے کا۔ دوسری بات جبرائیل امین نے فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں، دونوں میں سے ایک زندہ ہوں، اور بڑھاپے کو پہنچ جائے اور انسان ان کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یعنی کہ ان کی عزت و احترام نہ کر سکے اور ان کی خدمت نہ کرے، اور مر جائے تو اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو ہلاک ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ بھی کتنا آسان ٹیسٹ ہے۔ ماں باپ آپ کے گھر پہ ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ صرف ان سے پیار اور محبت سے بات کرنی ہے، ان کا کہا ماننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، بس یہ چیزیں اگر یہ چیزیں کر لیں، اور پلس مزے کی بات رمضان کا مہینہ، اور آپ کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، اور آپ جو ہے ماں باپ کی کیئر بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، اور پلس رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو آپ خود سمجھیں کہ آپ کا ٹیسٹ اور زیادہ آسان ہو گیا۔ اور پھر تیسری بات جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ یہ کہی کہ جبرائیل امین نے علیہ السلام نے کہ جب بھی آپ کا نام لیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کوئی شخص وہاں موجود ہے، تو اگر وہ درود نہیں پڑھتا ہے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص بھی۔ یعنی اس میں آپ کی کتنی انرجی لگ رہی ہے کہ ایک انسان کہتا ہے حضرت محمد، تو آپ کے کان میں آواز پڑی، آپ فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کی کتنی اس میں انرجی لگی ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو انرجی۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ تو یہ جو 3 باتیں جبرائیل امین علیہ السلام نے کہی تھیں، یہ مطلب کہ اتنی آسان باتیں ہیں کہ اس کو کوئی بھی انسان بہت آسانی سے اس ٹیسٹ میں پاس ہو سکتا ہے، اگر صرف ان 3 چیزوں کا خیال رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے میں بھرپور طریقے سے گزاریں، اس مہینے کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو اس کا حق ہے وہ ہم حق ادا کریں۔ یعنی صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، روزے میں ہمیں جو ہے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے اس کو آڈٹ کرنا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہے کہ آپ کے زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اس کو آپ نے آڈٹ کریں، اس کو مانیٹر کریں۔ آپ کے کان میں کیا پڑ رہا ہے اس کو آپ آڈٹ کریں، اس کا مانیٹر کریں، اور اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سننے سے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کو بات کرنے سے منع کیا یا نہیں کیا ہے۔ پھر آنکھوں کا آڈٹ کریں، آنکھوں کو مانیٹر کریں کہ آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹیل دا بلیونگ مین ٹو لوور دے گیز اینڈ گارڈ دے ماڈسٹی، ٹیل دا بلیونگ ویمن ٹو لوور دے گیز اینڈ گارڈ دے ماڈسٹی، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے چلیں، اپنی نظروں سے کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا دیکھنے کو۔ تو آپ کی آنکھ بھی آپ نے گارڈ کر لی، اپنی کانوں کو بھی آپ نے گارڈ کر لیا، اپنی زبان کو بھی کر لیا، اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھ اور پیر کا بھی آپ نے صحیح استعمال کیا، تو آپ کے دماغ کے اندر جو چیز ہے، جو خیالات آ رہے ہیں، آپ نے اس کو بھی مانیٹر کیا، اس کو بھی آڈٹ کیا۔ صرف اس 1 مہینے میں اگر آپ لوگ یہ کام کر لیں کہ آپ کو ہر انسان کو دیکھیں، ہر انسان کو پتہ ہے کہ غیبت غلط بات ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی، یہ تو انگریزوں کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا یہ بھی پتہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ نے اپنے اخلاق پر کام کرنا ہے اس مہینے میں جتنا ہو سکے، تو یہ کوشش کریں کہ جو آپ کی 5 سینسز ہیں، جس میں آنکھ ہے، کان ہے، آپ کی زبان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ٹچ ہے، یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کریں، ان ساری چیزوں کو کوشش کریں،
اور کوشش کریں کہ ان کو ہم ایسے ان کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں، شریعت کے تابع کر دیں، تاکہ ان سے کوئی ایسا کام غلط نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا روزہ جو ہے خراب ہو جائے۔ تو نبی کریم کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یہ پھٹ جاتا ہے، مطلب یہ آپ کو بچاتا ہے لیکن یہ پھٹ جاتا ہے کن چیزوں سے؟ وہ جو غلط کام ہم کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا، ہاتھ کا، زبان کا، اس کی وجہ سے روزہ جو ہے ڈھال یہ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان میں ہم تہیہ کر لیں کہ جتنے روزے گزر چکے ہیں اور جو آگے آنے والے ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور یہ جو آسان ترین ٹیسٹ ہے اس سے زیادہ آسان it can't get easier than that. It can't get easier than that. یہ مہینہ سب سے آسان ہے اپنی مغفرت کا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور کسی نہ کسی طرح اپنی مغفرت کروا لیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم اس روزے کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔